کہ جو لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں وہ لوگ کافر ہوتے ہیں. اسی لیے علماء نے بتایا کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر ہے. مایوس کیوں ہوگا ایماندار؟ اسباب اگر تلاش کرنے کی، میں نے علامتیں بتائی مایوسی کی، اگر اسباب تلاش کرنے ہیں سبب، اور تو بہت سارے سبب ہیں لیکن مایوسی کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں. ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے حصول میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اور جب وہ چیز اس کو نہیں ملتی وہ مایوس ہوتا ہے اور انتہائی فیصلہ کر بیٹھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر جب حالات آتے ہیں، حالات تو اس کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہوتا. ان دونوں چیزوں کو اگر قرآن کی روشنی میں احادیث کے مضامین سے اگر میں اس کا حوالہ پیش کروں، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے. حدیث میں آیا 99 قتل کیے. پھر ایک دیندار آدمی وہاں علاقے میں مشہور تھا، اس سے جا کے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں لوٹنا چاہتا ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی. اب اس کی منزل کیا تھی کہ میں بخشش حاصل کروں؟ یہ اس کی منزل تھی. جب اسے پتا چلا کہ اب میں یہ منزل نہیں پا سکتا تو پھر اس نے انتہائی فیصلہ کیا اس آدمی کو بھی قتل کر دیا. تو یہ جب آدمی اپنی منزل میں ناکام رہتا ہے، جب کسی چیز کے حصول میں اپنا سب کچھ کھپا دے پھر بھی نہ ملے وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ اس پر کوئی حالات آتے ہیں. قرآن مضامین سے یہ بات واضح ہے کہ جب ہم وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب اللہ نعمتیں دیتے ہیں کہتا ہے میرے کمال کی وجہ سے. جب اللہ حالات لے کے آتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ حالات یہ میرے اوپر مایوسی تاری ہوگی. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو حل کیا ہے؟ مایوسی آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں یہ حالات اللہ لے کے آئے ہیں، اللہ ان حالات کو ضرور دور کریں گے. اور یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ رات جتنی بھی تاریخ ہو بالآخر ایک سورج طلوع ہوتا ہے جو رات کے سارے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے. اسے یقین ہونا چاہیے کہ جو کانٹوں سے بھری شاخ پر جو رب پھول اگا سکتا ہے وہ میرے مایوسی کے حالات میں بھی امید کی کرن پیدا کر سکتا ہے. ایمان والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جانور کے غلاظت سے بھرے ہوئے پیٹ کے درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ کی نہر جاری کر سکتا ہے تو میرے گندے اور برے حالات میں بھی اللہ روشنی کی کرن پیدا کر سکتے ہیں. ایمان والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قسم کرسی اور غربت کے حالات میں اللہ میرے لیے کوئی روشنی کی کرن پیدا کریں گے. جب اس یقین کے ساتھ وہ چلتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو بشارتیں دو، ان کو نواز دو. کیسی حالات کس طرح آئے؟ ہمارے اوپر حالات صحابہ کرام جیسے تو نہیں آئے. وہ دیکھیے حبشہ میں بلال ہے، ایتھوپیا موجودہ افریقہ کا علاقہ ایتھوپیا حبشہ کہلاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے ہیں اور ان کا آقا تپتی ریت پر اونٹے لٹا کر بھاری پتھر اوپر رکھ کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کے ان کے جسم پہ درے مارتے ہوئے کہتا ہے کہ کل میں حق سے باز آ جاؤ، لیکن بلال اس حال میں بھی احد احد کہنے سے باز نہیں آتا. اب اس سے زیادہ مایوسی کی بظاہر کیفیت اور کوئی نہیں ہو سکتی. انسان سوچے کہ مجھے اور کیا ملنے والا ہے، مجھے کیا ملے گا، یہ تو انتہا ہو گئی، میں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا. ذرا چلیے میں آپ کو دکھاؤں اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ابو جہل ادھر سے اونٹ کھڑا کیا، ادھر سے کھڑا کیا، ایک ہاتھ اور پاؤں ادھر باندھ دیا، ایک ہاتھ اور پاؤں ادھر باندھ دیا.
محمد کے دین سے، فرمایا کہ نہیں باز آتے. اس جانور کو ادھر دوڑایا. اس نیک سیرت خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا. ان کے انگ سے بھی توحید کی ذرا بلند ہو گئی. ذرا چلیے میں آپ کو دکھاؤں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم کی چربی کے پگھلنے سے انگارے اٹھے. وہ چلیے میں آپ کو حضرت زنیرہ دکھاؤں جن کی آنکھوں میں جلدی سرائیاں اتار دی گئی. کہاں کے بعد آ جاؤ؟ فرمایا کہ نہیں. اور چلیے میں آپ کو آمنہ کے لال کی سیرت دکھاؤں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے پہ چاند رکھ دو تب بھی میں کلمہ حق کہنے سے بات نہیں آتا. تم ایمان والے پر جیسے بھی حالات آ جائیں، یہ کرونا وائرس یا وبا یا جو مصیبت پھوٹی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے، لیکن ایمان والا مایوس نہ ہو. انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا، وہ حالات لوٹیں گے. پھر اسی طرح مساجد کے منبر و محراب، مدارس و خانقاہ، مراکز اور دینی اجتماعات اسی طرح اپنی آب و تاب اور رونق کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ ان آنکھوں کو دکھائیں گے اور امید کی کرن آئے گی. ہم اپنے رب سے مایوس نہیں ہے. اللہ اس دھرتی پر پھر سے دین کا بول بالا کرے گا اور پھر سے ہدایت کا ایک نیا سورج شروع ہوگا انشاءاللہ. مایوسی تو کفر ہے. مایوسی تو انسان کو بیچارگی کی طرف لے جاتی ہے. اور اس وجہ سے بھی اسلام کے مزاج میں تحرک ہے، تحریک ہے، جمود نہیں ہے. اسلام کے مزاج میں تھک کر بیٹھ جانا نہیں ہے. اور یہ تو نفسیاتی مشاہدہ ہے. نفسیات کے طالب علم، ادنا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی معاملے میں سخت اضطراب یا ناکامی کا شکار ہو جائے، میں سادہ کر کے، انتہائی سادہ کر کے یہ مضمون عرض کروں. ایک بچہ 8ویں 10ویں جماعت کا امتحان میں وہ ناکام ہو گیا. اب اس کے پاس 2 راستے. ایک انتہائی راستہ وہ تعلیم کو خیر بات کہتا ہے. دوسرا راستہ وہ اس اپنی ناکامی کو اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کر کے پھر ایک نیا سفر شروع کرے. تو یہ ناکامی اس کی کامیابی کا زینہ بن جانا. اور یہ مضمون تو قرآن نے سکھایا ہے اور قرآن پاک اس چیز کی ترغیب دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتوں کو نوازیں گے. الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں خبر دوں ایک ایسی قوم آئے گی جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. لیکن سنو، لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام مرتبے علی منابر من نور، علی منازلہم من اللہ، اللہ کی طرف سے ملنے والے مراتب اور نور کے منبروں پر ہونے کی وجہ سے انبیاء بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے. وہ کیسے محترم لوگ ہوں گے. ایک ایسی قوم آئے گی، وہ کون سی قوم ہوگی کہ جو حالات سے بے بس نہیں ہوتی، حالات کے آگے تھک کر بیٹھ نہیں جاتی، بلکہ جہد مسلسل پہ یقین رکھتی ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے. فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہوگا جو محشر کے نزدیک، محشر میں نور کے منبروں پر ہوگا. مایوسی ایمان والے کو تو ذہن نہیں دیتی. انتہائی قدم کی طرف چلا جائے اور آخری فیصلہ کر بیٹھے. یہ تو انسان کے مزاج اور اسلام کی طبیعت کے خلاف ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں انسان کے مزاج کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو فطرت انسانی میں اللہ نے رکھا اسی کو اللہ نے دین بنا کر اتارا. تو لہذا اپنے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی ماحول تک مایوسی کو بالکل اپنے قریب نہ آنے دیجیے. گھٹن، اضطراب، بے چینی، وبا، مصیبت کے جو بھی حالات آ جائے اپنے رب پہ اعتقاد رکھیے. اپنی صلاحیتوں پہ نہیں
رب کی طاقتوں پہ یقین رکھیے، اپنے وسائل پہ نہیں، اللہ کی حکمتوں پہ اعتماد کیجیے، اور اپنے حالات پہ نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ اعتماد کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز جتنا بھی یہ وبا عام ہو گئی ہے، انشاءاللہ میرا رب کو دن زبان آئے گا کہ جب پھر سے یہ اللہ کے دین اور قرآن اور اسلام اور پھر ہمارے دینی تہذیب اور ثقافت کی پھر سے بہاریں لوٹ آئے گی انشاءاللہ۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کے بھی مزاج کے خلاف ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ زمر کی، اس کے شان نزول میں مفسرین نے بہت سے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ مشرکین کے کچھ لوگ جن کی زندگی گناہ میں گزر گئی تھی، انہوں نے توبہ کی، لیکن توبہ کرنے کے بعد وہ گھبراتے تھے کہ کہیں ہم اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں، ہم اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جہاں عباد الرحمن کی صفات کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ ایسا طبقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑی خوبصورت تعبیر سے ہمیں آئی، فرمایا یبدل اللہ السیئات حسنات، جب بندہ اپنی تمام کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکا دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے یبدل اللہ السیئات حسنات، کہ آج ہمیں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ ہاں، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ لہذا اپنی انفرادی زندگی میں معاشی بدحالی پر مایوسی گناہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزاق اللہ ہے، میں اور آپ نہیں۔ مایوسی گناہ ہے۔ کاروبار، تجارت، معیشت، حالات آگے، ان حالات میں صبر کیجئے۔ اگر دنیا میں یہ کلفت دور ہو گئی تو پھر راحت آئے گی، اگر دنیا میں ان حالات میں بھی چل بسے تو یاد رکھیے محشر میں نور کے منبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مایوسی چھوڑیے، اجتماعی زندگی کی طرف نظر دوڑائیے، اقوام عالم پہ توجہ کیجئے، مسلمانوں کی عالمگیر زندگی پر توجہ کیجئے، تو ہمیں وہاں بھی قدر پریشانی کا سامنا ہے، لیکن ہم مایوس نہیں۔ انشاءاللہ میرا رب پھر سے دھرتی کو ایمان کی بہاروں کے ساتھ آباد کرے گا۔ یہ دیش وطن عزیز پاکستان، اس کے اطراف و اطراف، اس کا جغرافیہ، آج کیا ہوا کہ قادیانیت کے ہم نوا قادیانیت نوازی کرتے ہوئے اس ریاست کو قادیانیت کے لیے ایک کوئی آسان ماحول یا زمین بنا دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ، کوئی سافٹ کارنر پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں۔ انشاءاللہ العزیز جس رب نے ختم نبوت کے تمغوں کے ساتھ مکین گنبد خضرا کو جلوہ افروز فرمایا، وہ رب کالی کمری والے پیغمبر کی ختم نبوت کے دیوانوں کی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ اس دھرتی پر ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور فتنے کو میرا رب نیست و نابود کرے گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، انشاءاللہ اس دیش کا مقدر اور اس ریاست کا مقدر انشاءاللہ اسلام بن کے رہے گا۔ یہاں حکمرانی ہوگی تو اللہ کے قانون کی، نبی کی سنت کی، صحابہ کرام کے طرز عمل کی، اہل بیت کی زندگی کی، اور انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں۔ جتنا بھی حالات آ جائے، ہمارا ہراول دستہ، ہمارے اکابر ہر محاذ پر میدان میں ہے۔
انشاءاللہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے اور اس دھرتی پر پھر سے انشاءاللہ ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا اور ہم غافل بھی نہیں اور ایسی کوئی صورتحال بھی نہیں ہے کہ ہم حالات کے ادراک سے آنکھیں چرا رہے ہو. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. صرف معاملہ یہ ہے کہ آج ریاست کی طرف سے مدارس اور مساجد کی سرگرمیوں کو کووڈ-19 کی اس پس منظر یا پیش منظر میں میرے لفظوں اور میرے بیانیے پہ غور کرنا. اس کے پس منظر یا پیش منظر کے آج مدارس اور مساجد کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کا ایک پروگرام پاکستان میں لانچ کر دیا گیا. لیکن چونکہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ ارباب اقتدار یہ پاکستان کے نہ تو نظریے کے ساتھ پخرے سے نہ اس کے جغرافیے کے ساتھ پخرے سے، لیکن ہم جہاں اس دیش کے نظریات کی حفاظت پہ اپنی جدوجہد کرتے ہیں، اس دیش کے جغرافیائی حفاظت کے لیے بھی ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں. آج عالمی استعمار کی اور پاکستان کے اندرون اور بیرون اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کس طرح مذہبی طبقے کو ریاست کے مد مقابل نہ کھڑا کیا جائے اور یہ آپس میں ٹکرا جائے اور مذہبی طبقات پر کوئی ایسی پابندیاں اتار دی جائے کہ پھر ان کو کوئی آزادی یا کھلی چھٹی نہ ملے. لیکن میرے اکابر، میرے بزرگ، میرا وفاق المدارس، میری جمعیت علماء اسلام، میرے تبلیغی مراکز، میری خانقاہ ہے، میری ناموس صحابہ کی محنت، میرے اہل بیت کی خدمت کرنے والے میرے بزرگ اور اکابر وہ اتنے بے بصیرت نہیں ہے کہ جو آپ کے چکر اور نرخوں میں آ جائیں گے. ہم آپ کی سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں، پالیسیوں کو بھی سمجھتے ہیں. ہم آپ کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگے کہ آپ کے اونچے ہتھ کنڈوں کی بنیاد پر ہم اچانک سڑکوں پر جلسے جلوس کر کے ہم آپ ریاست کے ساتھ کسی مزاحمت کی پالیسی پر اتر آئے. ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر اترے ہیں. ہم 2-4 قدم آگے بڑھے ہیں. ہم ریاستی معاملات میں تعاون کر رہے ہیں. ہم اس ریاست کی پالیسیوں کو ہم حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آخر کب تک یہ غیر نصابی رویہ مساجد و مدارس کے علاوہ منڈی اور کاروبار کے ساتھ اور ان کے علاوہ دیگر حلقوں میں یہ غیر متوازن پالیسی یہ ایسا نہ ہو کہ میرے بزرگ اور میری قیادت پھر اپنے نوجوانان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ رہے. کب تک آخر دینی طبقات وہ بھی تو اس ظلم اور جبر کے تحت تنگ آ سکتے ہیں، وہ بھی تو پھر بغاوت پر اتر سکتے ہیں، وہ بھی تو پھر آپ کے مد مقابل. آج تو میرے بزرگ اپنے تمام طبقات کو سمجھا رہے ہیں آخر کب تک. لہذا یہ پیغام ارباب اختیار کے لیے ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی وبا ہے، یہ وائرل ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ پار کو آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینس کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر طبی ماہرین کا تقاضا ہے تو پھر اس تقاضے کو صرف مساجد کے منبر و محراب، مدارس اور خانقاہوں تک نہیں بلکہ پورے ماحول پر ایک ایسے انداز میں متوازن سطح پہ اس کو طے کیا جائے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے. اور آج میرے بزرگ اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت وہ ہمارے اہالیان پاکستان کو متوجہ کر رہی ہے، اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے. ہم نے کسی بیرونی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. ہم رفتہ رفتہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ، اپنے عمومی تاثر کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے اور ہم ایوانوں کے اندر اور باہر اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے سماجی تعلقات کی بنیاد پر اور اپنے سیاسی تعلقات کی بنیاد پر. اور الحمدللہ اس دیش کی حفاظت کے لیے، اس کے نظریے کی حفاظت کے لیے ہماری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہے. اور یہ بات گزشتہ دنوں آپ کے مشاہدے میں آئی کہ آپ کے پنجاب کے پارلیمان کے اندر ایک ناموس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی ناموس کو اور اس کے معاملے کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا ایک ترمیم آئی اور اس ترمیم کو متفقہ طور پر پاس بھی کرایا گیا. اس میں کوششیں ہمارے مختلف سیاسی حلقوں کی ہے اور ان تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس حیثیت سے کہ دشمن اس قوم کو دین بیزار بنانا چاہتا ہے, انہیں مایوس کر دینا چاہتا ہے. کن چیزوں سے؟ اپنے بزرگوں سے مایوس کرنا چاہتا ہے, اپنی قیادت سے مایوس کرنا چاہتا ہے. آج عوام میں یہ تاثرات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وفاق المدارس شاید انہوں نے حکومت سے کچھ پیسے لے لیے ہوں گے, کچھ اور مولویوں نے لے لیے ہوں گے. بدزن کیا جا رہا ہے اپنے علماء سے, مایوس کیا جا رہا ہے. آپ مایوس نہ ہوں. آپ کے قائد, آپ کے علماء, آپ کے بزرگ اور اکابر وہ دیانتدار ہے. ایک بات اپنے قلب و جگر میں اتاریے کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی پرخوردہ وہ دین پر, دین کے معاملات پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. اسی طرح ببانگے کہل میدان میں کھڑے ہیں. ختم نبوت کے معاملات کو مزید آئینی تقویت بخشی جا رہی ہے. سندھ کے پارلیمان میں بھی یہ بات چل نکلی ہے اور ناسماسی ہوگی کہ اگر آج میں 19 جون کے حوالے سے ناموس صحابہ کے ان شہداء کی طرف توجہ نہ دلاؤں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ناموس کی خاطر, چاہیے خانے والوں کی دھرتی سے جا کے پوچھئے کہ جنہوں نے جان نچھاور کی تھی, آج انہیں پیغام خوشخبری اور نوید ہو کہ آج اس دھرتی پر دارالعلوم دیوبند کے پرخوردہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی سیادت پہ اکابر کا ایک خرابر دستہ موجود ہے جو انشاءاللہ اپنے اہالیان پاکستان میں کسی قسم کی مایوسی کو نہیں اترنے دے گا. نہ تو ہم اپنے قائدین سے مایوس ہیں, اپنے اکابر سے مایوس ہیں, اور نہ ہی ہم اپنے رب کی طاقتوں سے مایوس ہیں. ہمیں توقع ہے اور ہمیں یقین ہے اللہ کی طاقتوں پر, اللہ کی کبریائی پر. ظالم اپنے حربوں کے ساتھ ہے, ہم اللہ کی تائید کو شامل حال کرتے ہیں. وہ اپنی سازشوں کے ساتھ اترے, ہمیں اللہ کی نصرت پہ یقین ہے. وہ اپنے سارے حربے لے کر آئے, ہمیں ختم نبوت کے دیوانوں, جانثاروں, حکمداروں, وفاداروں کی اس حریت فکر پر یقین ہے. انشاءاللہ العزیز پھر سے ایک سحر طلوع ہوگی, پھر سے سویرا ہوگا. یہ گھٹن کے دن چھٹیں گے, یہ مایوسی ختم ہوگی, پھر انشاءاللہ ایک سویرا ہوگا. اور اس دھرتی کا مقدر اسلام ہے اور اس دھرتی کا مقدر انشاءاللہ العزیز رب کے دین اور دین محمدی کا انشاءاللہ پیغام ہے. اور اس نبید اور خوشخبری کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جب اللہ ہمارے مدارس, مساجد, خانقاہوں کو پھر سے مدد بخشے گے. دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا. ساتھی دو منٹ تشریف رکھیں. ایک طالب علم ختم نبوت کے حوالے سے مناظر پیش. 2 منٹ تشریف رکھیں.